سبسکرائب کریں گرین پاکستان ٹی وی چینل کو اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو اوپن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گرین پاکستان ٹی وی چینل میں تمام دوستوں کو احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، انتہائی شرم کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے جو دھرنا ہوا، پاکستان ایک ریاست ہے، پاکستان میں ایک لیگل پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے، قانون ہے، ادارے ہیں، ان اداروں کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کرنا انتہائی شرمناک ہے ہمارے لیے۔ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی عوام کوئی اور سائڈ پہ جا رہی ہے، حکومت پتنی کوئی اور سائڈ پہ جا رہا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہمارے لیے یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ اتنے لوگ جو سڑکوں پہ نکل آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس رسالت کے حوالے سے ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کوئی کسی کا اس طرح نہیں ہے کہ کوئی کسی کا نفرت ہے، نعوذ باللہ، اللہ سے، رسول سے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر فیصلہ غلط آیا، فیصلے میں آپ کو کوئی مسئلہ تھا، کوئی کمی بیشی تھی، تو آپ ادارے موجود ہیں پاکستان کے، پاکستان کا عدلیہ موجود ہے، آپ دوبارہ اپیل پٹیشن دائر کرو، دوبارہ اپیل کر سکتے ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے کوئی ریویو لی نہیں ہے، نہ کوئی آپ نے اپیل دائر کی نہیں ہے، تو آپ نکل آؤ اور عوام کو اکساؤ کہ جناب آپ نکل آؤ ناموس رسالت کے حوالے سے، یا یہ ملک رہے گا اور یا جو ہے یہ ادارے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آرمی کو علیحدہ سے دمج کیا، عدلیہ کو علیحدہ سے دمج کیا، اداروں کو علیحدہ سے دمج کیا۔ تو آپ مجھے خود بتائیں کہ پاکستان کا یہی حال اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا ہم نے خود سوچنا نہیں ہے کہ جو لوگ ہمیں اکسا رہے ہیں ان باتوں پہ، تھوڑا سا بندہ اپنے مائنڈ سے، اپنے سوچ سے، اپنے ذہن سے خود سوچ لے کہ کیا جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کیا پاکستان کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم اسی ٹائم اپنے ذہن سے کام لیں کہ یہ ملک ہمارے لیے کتنی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے، پیش ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پہ اور آبرو پہ حملہ ہوا ہے، ہم سب کا ہماری عزت کے اوپر حملہ ہو جائے تو اللہ معاف کرے ہم کیا کچھ کر جائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انتہائی غلط کام ہوا ہے، جو بھی گستاخی ہوئی، جس نے بھی کیا انتہائی بڑی گستاخی ہوئی ہے۔ تو اگر دوبارہ اپیل بندہ دائر کر لے، دوبارہ اپیل اگر کسی کی نہ سنی جائے تو بے شک آپ پھر نکلو، پھر جو مرضی، پھر تو ایک بات بن جاتی ہے نا کہ چلو اپیل بھی دائر کر دی گئی، پھر بھی بات کسی نے نہ سنی، اور اس کے باوجود پھر جب بات نہیں سنی تو ٹھیک ہے، ہم نے عوام کو کال دیا، عوام نکلی ہے سڑکوں پہ اور ہم نے توڑ پھوڑ اس وجہ سے کی ہے، پھر تو ایک بات بن جاتی ہے نا۔ لیکن جب ہمارے پاس کوئی یہ ادارے موجود ہیں، عدلیہ موجود ہے، ہم نے کوئی پٹیشن دائر نہیں کیا، نہ کوئی اپیل، بس فیصلہ آیا، ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر فیصلہ ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھے بقولے جو جس طرح سننے میں آ رہے ہیں کہ گواہ اس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، نہ کوئی ان کے اوپر کوئی ایسی بات ثابت ہوئی ہے، تو اس روح سے، اس حوالے سے انہوں نے فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر دلائل مکمل نہیں تھے، فیصلہ مضبوط نہیں آیا تو ٹھیک ہے، آپ اپیل دائر کریں، اگر دوبارہ بھی کوئی اس طرح کا ایشو بن جاتا ہے تو پھر آپ مزید اگلا سٹیپ لیں۔ یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو دشمنانہ طریقہ، یہ تو مسلمان لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ تو پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں اس طرح کا کام جو کرتے ہیں نا، یہ پاکستان کے دشمن لوگ کر سکتے ہیں۔ کوئی اس طرح کا کوئی ایک کیا کہتے ہیں اچھا سوچ سمجھ بوجھ رکھنے والا، ایک محب وطن انسان جس کو پتا ہو کہ میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے، میں نے یہاں رہنا ہے، میں نے یہاں زندگی گزارنی ہے، میں نے، آپ دیکھ لو نا ذرا، آپ پاکستان سے نکل کر تھوڑا سا اپنی قدر تو دیکھو، میری کیا قدر ہے، کوئی آپ کو یقین کر پوچھے گا بھی نہیں۔
آپ کشمیر میں جا کے دیکھ لو، کشمیر کے ساتھ، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چلو اس بات کو چھوڑیں، آپ جائیں تھوڑا سا آگے، یہ افغانستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کتنے عرصے سے، جب میں خود اپنی، اگر میں آپ کو بات بتاؤں، میں خود چھوٹا تھا کہ روس ادھر پہلے پڑا ہوا تھا، روس جب نکلا ہے تو اس کے بعد پھر امریکہ۔ تو اسی طرح آپ تھوڑا سا بندہ خود سوچ لے کہ میرے ملک میں یہ ہو رہا ہے، تو ہم جس طرح ملک ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک بچے نے غلطی کی ہے یا کوئی جس طرح کوئی وہ پولیس جا کے اٹھا لیتی ہے، ہم اس سے زبردستی وہ بچہ نہیں لے کے آ سکتے، ہم اپیل دائر کرتے ہیں، جج کے پاس جاتے ہیں، عدالت کورٹ میں جاتے ہیں۔ اگر بچہ واقعی اس نے کوئی غلط کام کی ہے تو اس کے اوپر پھر قید ہوتا ہے، سزائے موت ہو جاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک گھر ہے ہمارا، ہم نے ادھر رہنا ہے، ہم نے مل بیٹھ کے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم جو ہے کسی غیر ملکی چالوں میں اور غیر ملکی ایجنسیوں کے ہاتھ میں لگ جائیں اور ان کی بین جو ہے چڑھ جائیں، کوئی ایسی بات کریں تو بس ہم جو ہے مارنے پہ آ جائیں۔ ابھی یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے احتجاج آپ نے کیا، غریب عوام کا نقصان، روڈ بلاک کرنا، غریبوں کو پتہ نہیں کتنے ایمبولینس، کتنے جو پیشنٹ جا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ راستے میں کس قسم کے مسائل، انسان ہے نا پاکستان، کروڑوں عوام ہے، ابھی پتہ نہیں کس کے ساتھ کون سا مسئلہ ہو جانا ہے، ابھی پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کس طرح کتنے مسائل ہو چکے ہوں گے۔ اگر اس روڈ بند ہونے کی وجہ سے ان کو اگر تکلیف ہوئی تو اسلام میں تو یہ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمان جو سب سے زیادہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، زبان اور پاؤں سے جو ہے، وہ حدیث پوری ایک مفہوم مجھے یاد نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ یعنی کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو یہ تو نہیں کہ آپ نکلو روڈوں پہ کسی دوسری مسلمان کو تکلیف دو۔ اور اچھا دوسری بات یہ کہ ایک ریڑھی والے کی جو خون پسینے کی جو کمائی ہے، جو انہوں نے کما کے اس سے گزارا چلانا ہے، ریڑھی کے اوپر لپٹ کر اس کے سامان اٹھانا، اس کی جو فروٹ ہے وہ اٹھا کر پھینک دینا، یہ کون سا، یہ کس اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہمیں کیا، یہ ہمارے بچوں کو کیا میسج دیا جا رہا ہے، ہمارے مستقبل کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ مجھے انتہائی شرم آئی